اپنی فقہ کی خاطر اکٹھی کی ہے. اور جو بڑی بڑی کتابیں ہیں مسند امام احمد اور بخاری اور مسلم، یہ سب بات کی دوسری صدی تیسری صدی کے آغاز کی کتابیں ہیں، دوسری صدی کے بالکل آخر کی. اس لیے اب میں واپس جاتا ہوں اس سوال کی طرف. جن ائمہ کے پاس کچھ حدیثیں پہنچی تھیں اور حدیثیں ابھی اکٹھی نہیں ہوئی تھیں، ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہر موضوع کی حدیث کو اکٹھا سامنے رکھ کر اس کا معائنہ کریں اور پھر کسی قطعی نتیجے پر معائنہ کے بعد پہنچیں. اس لیے اختلاف ہو گئے، اور وہ اختلاف جزئی نوعیت تھے جن کو ایسی اہمیت دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. یہ بالجہر کا اختلاف ہے، انگلی اٹھانے کا اختلاف ہے، سجدے سے کھڑے ہوتے وقت قاضی میں توقف کرنے کا یا سیدھا کھڑے ہونے کا اختلاف ہے، ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کا اختلاف ہے، ہاتھ ہر حرکت کے بعد تکبیر کے ساتھ ہاتھ اونچا، دونوں ہاتھ اونچا کرنے کا رفع یدین جس کو کہتے ہیں، اس کا اختلاف ہے. اور ان اختلافات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو روایتیں پہنچی وہ مختلف ہو گئی. علماء نے اس پر بھی بحث اٹھائی ہے کہ وہ مختلف کیوں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایک ہی بات ثابت تھی یا مختلف باتیں ثابت تھیں، اور پھر ان کو ترجیح کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی. ان بحثوں میں جب آپ تفصیل سے جاتے ہیں تو پھر اصول فقہ کی روشنی میں اور بھی امور سامنے آتے ہیں، اور عمومی نظر سے مختلف فقہوں کے مسائل کو ایک آفاقی نظر سے دیکھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. مثلا میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک روایت پہنچی ہے حضرت امام شافعی کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے تو سیدھا نہیں اٹھتے تھے بلکہ ذرا سا توقف فرماتے تھے، اور اس پر انہوں نے بنیاد بنائی اپنی فقہ کی، اور یہ فیصلہ دیا کہ جب بھی سجدے سے اٹھا کرو تو بیچ میں ذرا سا توقف کرو اور پھر کھڑے ہو، ایک دم نہیں کھڑے ہونا. حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ روایت پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے کھڑے ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس پر بنیاد ڈال دی، اور بظاہر دو متضاد باتیں پیدا ہو گئی. جب بعد کے زمانے میں حدیثیں اکٹھی ہوئی اور ہر قسم کے زاویہ نگاہ سے ایک ہی مضمون پر روشنی پڑنے لگی تو مسئلہ کھل گیا. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری عمر میں ایک یہودیہ کی طرف سے زہر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں آپ کے گھٹنوں میں کمزوری پیدا ہو گئی، اور اس کے علاوہ جنگوں میں شرکت کی وجہ سے بھی زخمی ہوئے اور گرے، اور عمر کا بھی تقاضا تھا. اس واسطے تدن آپ کو آخری عمر میں تھوڑا سا توقف کر کے اٹھنا پڑتا تھا، جس طرح عموماً ہم نے دیکھا ہے بڑی عمر کے بزرگ جو ہیں وہ ذرا سا توقف کر کے اٹھتے ہیں. اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان ہوا ہے، باہر سے آیا ہے، اور زیادہ اس کو وہاں بنانے کی توفیق نہیں ملی کہ وہ یہ بھی پوچھے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا. اس نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس میں توقف کر کے اٹھے ہیں، براہ راست نہیں اٹھے. اور امام شافعی کو وہ روایت پہنچی، اس لیے ان کا فیصلہ بالکل جائز تھا اس علم کی روشنی میں جو ان تک پہنچا. حضرت امام حنیفہ کو اہل مدینہ کی وہ روایتیں ملی جو پرانی عمر کے انصار تھے یا اس میں مہاجرین بھی تھے. انہوں نے بتایا کہ جوانی کے زمانے میں اس طرح سے نہیں توقف فرمایا کرتے تھے، یہ وجہ سے جو توقف کیا، اس لیے آپ نے اس پر انحصار کر لیا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تفصیلیں ہیں ان پر یہ بحث اٹھا دینا کہ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں، اس کی ہوئی کہ نہیں، یہ محض لغو اور معمولی باتیں ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بالعموم ثابت ہو اور آپ کے علم میں آئے تو آپ کو بالعموم والے طریق کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن جو شاذ بھی ثابت ہو اس کو غلط کہنے کا آپ کو گناہ ہے. اس لیے اگر ایک دفعہ بھی ہوئی ہے تم صلی اللہ علیہ وسلم توقف کر کے اٹھے ہوں تو جو توقف کر کے اٹھتا ہے اس کو انہیں اٹھانے کا آپ کو ہر کس کو حق نہیں.
لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجبوری کی وجہ سے تھی اور زیادہ تر یہ جب طریق تھا تو زیادہ طریق کو اختیار کریں گے زیادہ معقول طریق. اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز نہیں ہوتی یا نماز گھٹیا ہو جاتی ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں. اسی لیے جماعت احمدیہ میں چونکہ بسم اللہ خاموش پڑھنے کا رواج صحابہ سے آیا، چاہے اس کی وجہ حنفی بیک گراؤنڈ تھی کچھ بھی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء آپ کے صحابہ نے اس پہ تواتر اختیار کیا. اس لیے ہماری جماعت میں یہ رواج ہے. لیکن اگر کسی نے دل جہر کہی تو کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا گیا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے محمود سے سید اللہ شاہ صاحب وہ عربی سیکھنے گئے، وہاں سیریا میں رہے اور وہاں سے شادی بھی کر کے لائے اور وہاں کافی دیر رہے. ان کو شوق بھی تھا کچھ اپنا بتانے کا کہ میں عربوں سے کافی تعلق رکھتا رہا ہوں اور میں وہاں رہا ہوں. تو انہوں نے واپس آ کے بسم اللہ دل جہر شروع کر دی اور جب بھی وہ نماز پڑھاتے تھے دل جہر پڑھتے تھے. اس کے باوجود حضرت سید المسیح ثانی نے ان کو امام الصلاۃ رکھا، بعض دفعہ بنایا، بعض دفعہ مسلسل اپنے محلے میں امام الصلاۃ رہے، کسی نہیں روکا. ایک دفعہ بھی یاد نہیں کہ کسی صحابی نے سختی کی ہو کہ آپ نے بسم اللہ تجار کیوں پڑھتے تھے. تو ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ ضرور سے زیادہ اہمیت دیں. اگر کسی حدیث میں یہ ثابت ہو کہ ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار پڑھی ہے تو ٹھیک ہے. اس لیے جو رفع یدین بھی کرتے ہیں میرے نزدیک ان سے بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ ثابت ہے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بالعموم نہیں کیا، ہم نے بالعموم کو بھی سنت پکڑ لی، لیکن بالخصوص اگر کیا ہے تو اس کا بھی حرج کوئی نہیں. چھوڑ کے پڑھتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ مالکی چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور شیعہ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. اور چونکہ حضرت امام مالک کا اثر زیادہ ہے افریقہ میں، اور شروع میں جب افریقہ پتہ ہوا ہے تو مالکی لوگ زیادہ تھے، مالکی علماء زیادہ قابل ہوئے تھے حکومتوں پر، اس لیے وہ رواج چلا آ رہا ہے. اور خام خواہ مولویوں نے اس کو اہمیت دے دی ہے. اگر مالکی فقہ کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کہیں کہ حق نہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. انہوں نے حضرت امام مالک سے کوئی روایتیں ایسی سنی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے ایسی حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی بات کرے ہوں اور اس کے بعد وہ اس نے اتنا تو دیکھا ہے مگر تفصیل سے نماز میں اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، مسافر تھا، آیا اور چلا گیا اور وہ یہ اثر لے گیا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑی جاتی ہے. یہ بھی ایک امکان ہے، دور کیسے، مگر یہ امکان بہرحال رہتا ہے. اس کے علاوہ کہ کسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، ورنہ اتنے بڑی صحابہ ایسے روایت پیش نہ کرتے. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان امور کو جو تواتر سے ثابت ہوں کسی فقہ میں بھی ان کو جو غلط قرار نہ دیا جائے اور ایسا موقع اختیار کرے جو مصالحت کا موقع ہو اور بتائیں کہ ان میں اہمیت نہیں ہے. اس بات میں اہمیت ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرو کہ سنت کے مطابق، بس اس روح میں اہمیت ہے. اس کوشش کے دوران آپس کے اختلاف ہو جائیں تو اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آئے. مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن موطا امام مالک میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی روایت ہے. اور جی میں جو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں امام